السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن صاحب ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے انسانی حقوق کے عالمی دن اور کرپشن کے خاتمے کے لیے جو عالمی دن منایا جاتا ہے اس حوالے سے، اور اس کے ساتھ ہی تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے حکومتی اعلانات پر کیا عمل درآمد ہوا، اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے۔ پوری دنیا میں ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے، اور اس دن تمام جو خاص طور پہ جو یہ ہمارے خطے کے جو ممالک ہیں وہاں پہ صدر، وزیر اعظم اور دوسرے جو اعلیٰ حکومتی عہدیداران ہیں ان کے حوالے سے اخبارات میں، ٹی وی چینلوں پر انسانی حقوق کے حوالے سے پیغامات نشر کیے جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی طرف سے انسانی حقوق میں انہوں نے جو کردار ادا کیا اس حوالے سے پیغام نشر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے جو ممالک جہاں پہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہاں انسانی حقوق جو ہے وہ معاشرہ، جو وہاں کے معاشرے ہیں ان کو مہیا کیے جاتے ہیں، ان کو وہ بنیادی حقوق دیے جاتے ہیں جس کے بنیاد پر وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو یہ صرف پیغامات کی حد تک ہی سارا معاملہ آپ کو نظر آئے گا۔ حالیہ دنوں میں آپ نے شام میں دیکھا کہ وہاں جب دوسری فورسز نے جو باغی تھے انہوں نے جب اقتدار پہ قبضہ کیا تو اب ایسے دردناک قسم کے مناظر وہاں پہ دیکھنے میں آ رہے ہیں، جس طرح لوگوں پہ تشدد کیا گیا، جس طرح لوگوں کو جیلوں میں رکھا گیا، جس طرح چھوٹے چھوٹے بچے بھی جیلوں میں موجود پائے گئے۔ لیکن جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم تمام جو بنیادی حقوق ہیں، جو انسانی حقوق ہیں، وہ ہم اپنے شہریوں کو مہیا کرتے ہیں، ان کی کارکردگی کیا ہے؟ ہمیں صرف پاکستان میں ہی نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ انسانی حقوق کی کیا پامالی ہو رہی ہے۔ ہم ہر سال ہمارے ہاں سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں، وہاں پہ تقریریں ہوتی ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ بنیادی حقوق جو ہیں وہ نہیں مل رہے، فلاں جگہ پہ انسانی حقوق جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، فلاں جگہ پہ تشدد ہو رہا ہے۔ ہمیشہ اپنے ملک کو ہی لے کے ہم بار بار دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں یہ مظالم ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی ضرور اس طرح کی خلاف ورزیاں ہوتی ہوں گی اور ہو رہی ہیں، لیکن جن ملکوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے ہاں عوام کو مکمل طور پر بنیادی حقوق دیے جاتے ہیں، وہ اپنے ملکوں میں اگر دے رہے ہیں تو ان کا دوسرے ملکوں کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ انہیں دوسرے جو ملک جو ان کے ایک طرح سے سمجھے زیر تسلط ہے، جو ان کے قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، وہاں وہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہوتی ہیں یا وہاں جو وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرواتے ہیں، اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ممالک جو ہمیں سبق پڑھاتے ہیں کہ انسانی حقوق کی عملداری کرنی چاہیے، انسانی حقوق کی پاسداری کرنی چاہیے، ان کا کردار کیا ہے؟ اگر اقوام متحدہ کو لے تو اقوام متحدہ کا سوائے بیانات جاری کرنے کے کیا کردار رہے گے؟ کب اقوام متحدہ نے کسی ملک میں جا کے اپنے نمائندے بھیج کے وہاں پہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کو روکا ہے؟ کب یہ جو شام میں ہوا، یہ جو بنگلہ دیش میں ہوا، یہ جو سری لنکا میں ہوا حالیہ دنوں میں، زیادہ ہم پرانی بات نہیں کرتے کہ لوگوں کے ذہنوں سے وہ واقعات نکل جاتے ہیں، لیکن یہ تو ابھی
انہی مہینوں میں اسی سال میں یہ سب کچھ ہوا۔ تو یہاں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں اور بڑی طاقتوں کی طرف سے جن کو سپورٹ کیا جا رہا تھا، کیا انہوں نے کوئی قرضہ دیتے وقت، کیا وہاں پہ اپنے وفود بھیجتے وقت کتنی دفعہ انہوں نے ان کو کہا کہ بنیادی جو انسانی حقوق ہیں وہ لوگوں کو دیے جائیں؟ یہ صرف ایک بیانات کی حد تک ہے۔ ہر سال ہم سیمینار منعقد کرتے ہیں، پوری دنیا میں منعقد ہوتے ہیں، ہم اس پہ تقریریں کرتے ہیں، بڑی پرجوش تقریریں ہوتی ہیں، اور ایسی تقریریں ہوتی ہیں کہ سامنے بیٹھے جو سننے والے ان کے اندر بہت جوش پیدا ہوتا ہے، وہ باہر نکل کے اس بارے میں جب اپنے خیالات کا اظہار کرتے تو کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں۔ اور جو تقریریں کرنے والے، جو جوش دلانے والے ہوتے ہیں، وہ کسی طیارے میں بیٹھ کر اڑان بڑھ جاتے ہیں اور عوام وہاں پہ سکتے رہتے ہیں۔ دوسرا ہمارا موضوع ہے کرپشن کے حوالے سے۔ اس پہ بھی یہی صورتحال ہے، ہر سال بیانات دیے جاتے ہیں، ہر ملک میں جو اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ بیان دیں گے اور بس اس کے بعد ختم۔ جو ادارے ہیں آپ سڑکوں پہ دیکھیں گے، ہمارے بھی یہاں پہ نیب کے اینٹی کرپشن کے بڑے بڑے بورڈ آپ کو سڑکوں پہ نظر آئیں گے، ہتھ کڑیاں لگی نظر آئیں گی، بتایا جائے گا کہ رشوت دینے والا لینے والا دونوں دوست کی۔ لیکن جو معاشرہ ہی ایک دوزخ بن گیا ہو، جس معاشرے میں آپ کا صحیح کام بھی، جو آپ نے اپنا قانونی حق لینا ہے وہ بھی آپ کو نہ ملے، تو وہاں تو دوزخ ہی ہے۔ اس کے لیے تو گھر بیٹھے ہی دوزخ ہے۔ وہ گھر سے جب نکلے گا تو دوزخ میں جانے کے لیے ہی نکلے گا۔ تو یہاں بھی جو اقوام متحدہ یا دوسری عالمی تنظیمیں ہیں جو ہمیشہ رپورٹیں جاری کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستان کا کرپشن میں 140واں نمبر ہے، پاکستان کا قانون کی علمبرداری پہ 130واں نمبر ہے، پاکستان میں عدلیہ کا 129واں نمبر ہے۔ یہ ہمیں ہر سال بتایا جاتا ہے، ہمیں ہر سال کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ ہمارا ملک تو اس کا کوئی نمبر ہی کہیں پتہ نہیں کہاں پہ گم ہو جاتا ہے۔ اتنا زیادہ یہاں پہ بنیادی حقوق، کرپشن اور بیڈ گورننس کے معاملات، لیکن یہی ملک یہاں جب مداخلت کرتے ہیں، ہمارے ملکوں کو، ہمارے شہریوں کو اس طرف لگاتے ہیں، مجبور کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اس طرح جکڑ رکھا ہے، ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ لوگ کرپشن کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایسے ہمارے ملکوں میں حکمران بٹھائے جاتے ہیں جو کہ کرپشن میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، یہ اس بر صغیر کا، یورپ ہو، آپ کہیں چلے جائیں، امریکہ ہو، روس ہو، جتنی بڑی طاقتیں ہیں، برطانیہ، ہر جگہ پہ کرپشن عروج پہ ہے۔ ہم یہاں پہ بیٹھ کے ہمارے جو تجزیہ کار ہیں وہ بتاتے ہیں برطانیہ میں یہ قانون پہ ہوتا ہے، امریکہ میں یہ ہوتا ہے، روس میں ہوتا ہے۔ روس میں کہاں لوگوں کو بنیادی حقوق حاصل؟ امریکہ میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی بنیادی حقوق کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کسی اور ملک میں جائیں، ہر کسی نے اپنا تسلط قائم رکھا، اپنا اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے۔ کہیں بادشاہ ہے، جہاں بادشاہ بیٹھے ہیں وہ وہاں کے عوام بول سکتے ہیں، ان کی جرت ہے کہ وہ ان کے خلاف بات کریں۔ تو یہ سارے معاملات، اسی طرح یہ کاغذی کارروائیاں، یہ ٹیلی ویژن پہ آ کے نعرے بازیاں، یہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے بیانات، یہ سب ایک سبز باغ دکھائے جاتے ہیں عوام کو، لیکن نہ تو عوام کی کرپشن سے جان چھوٹتی ہے اور نہ ہی ان کو انسانی حقوق، بنیادی حقوق جو ملتے ہیں۔ جب ایک بندہ اپنے قانونی کام کے لیے کہیں جاتا ہے اور اس سے رشوت طلب کی جاتی ہے تو وہ موقع ہوتا ہے جہاں اس کا بنیادی حق جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ یہ دونوں معاملات آپس میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے حکمران صرف اشتہاروں میں اور ٹیلی ویژنوں پہ بڑے سج دھج کے خطاب کرتے ہیں اور پھر اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا چھوٹا مسئلہ
پاکستان میں تجاوزات کا حکومت کی طرف سے، عدلیہ کی طرف سے، پچھلے جو ہمارے چیف جسٹس گزرے تھے انہوں نے کہا 1 ہفتے میں تجاوزات ملک بھر میں ختم کر کے بتایا جائے، وہ چلے گئے تجاوزات وہی ہیں۔ اسی طرح ہمارے ملک میں بتایا کہا جاتا ہے، بڑے بڑے اشتہار اخبار میں آپ نے دیکھے ہوں گے پنجاب میں، کہ 3 دن کے اندر تجاوزات ختم کی جائے، 1 ماہ کے اندر تجاوزات ختم کی جائیں، 3 ماہ کے اندر تجاوزات ختم کی جائیں۔ موجودہ حکومت، پچھلوں کو تو آپ چھوڑیں، موجودہ حکومت نے کچھ تیسری بار یہ اعلان کیا، لیکن آپ کسی بازار میں چلے جائیں تجاوزات کی آپ کو بھرمار نظر آئے گی۔ ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں وہاں پہ صرف حکومتوں کے جوڑ توڑ اور ایک جو ان کو بیانیہ روزانہ کی بنیاد پر طے ہوتا ہے ان کا، اس پہ وہ گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں۔ جیسے کچھ اب تو ذرا دور جدید ہو گیا، پہلے شادیوں پہ جس طرح بانڈ آتے تھے، مراسی آتے تھے، وہ لوگوں کو آ کے خوش کرتے تھے، لطیفے سناتے تھے، بڑے بڑے جو لوگ آتے تھے ان کے بارے میں ہم لطیفے بنا کے اسی وقت ان کو سنا دیتے تھے، بانڈ ان کا ان کی کارکردگی وہاں پہ بتاتے تھے۔ اسی طرح وہ سلسلہ تو ختم ہو گیا، کیونکہ یہ بھی ایسا بھی ہوا تھا کہ جو بانڈ تھے وہ کچھ زیادہ بولنا شروع ہو گئے، پھر ان کی گرفتاریاں ہو گئی اور یہ سلسلہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا، یہ ثقافت ہماری ختم ہو گئی جو ایک تفریح کا سامان تھا۔ لیکن اب آپ کو ٹی وی چینلوں پہ روز ایک دوسرے پہ الزامات، ایک دوسرے کو الٹے ناموں سے، کہیں فتنہ گری ہے، کہیں کوئی پٹواری کہہ رہا ہے کسی کو، کوئی کسی کو فسادی کہہ رہا ہے، تو یہ اس طرح کے ایک دوسرے لوگوں کو نام دیے جا رہے ہیں، اور پھر وہاں پہ اینکر جو ہوتا ہے وہ بیٹھ کے ہنستا ہے۔ وہ ایک روزانہ 1 گھنٹے کے 6 بجے سے لے کر 11 بجے تک پروگرام لگائے جاتے ہیں، جہاں پہ سیاسی جو آپ سمجھیں بھنڈ اپنا تسکین حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر 11 بجے ویسے ہی مزاحیہ پروگرام شروع ہو جاتے ہیں جس میں تفریح لوگوں کو مہیا کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس لیے میں کر رہا ہوں کہ بیڈ گورنرس ہے، ہر طرف بیڈ گورنرس ہے۔ کوئی بھی صبح یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے جو لوگوں کو بنیادی حقوق ہے یا جو کرپشن ہے اس کو ختم کیا۔ کرپشن کے خلاف جب بھی کام ہوگا وہ اپنے سیاسی مخالفین کو ختم کرنے کے لیے ہر حکومت نے کیا، اور یہی سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔